العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي۔ محترم مصلیان حضرات، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، آج سورہ ہود اور سورہ یوسف کا لگ بھگ آدھا حصہ پڑھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر مختلف انبیاء کرام کی قوموں کے ساتھ جو حشر اور انجام کیا ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ قوم نوح کا تذکرہ فرمایا، عاد کا تذکرہ فرمایا، ہود کا تذکرہ فرمایا، قوم صالح کا تذکرہ فرمایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے عذاب دیا اور کس عذاب میں مبتلا کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کو کس عذاب میں مبتلا کیا تھا؟ آسمان اور زمین سے بارش کے چشمے نکل پڑے اور سب کے سب غرقاب ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سمندر میں غرق کر کے، شعیب علیہ السلام کی قوم کو آسمان سے آگ کی بارش، زمین سے زلزلہ اور زوردار کی آواز، تین بیک وقت سزا عذاب۔ ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، اور صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ سمود کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہلاک کیا؟ قوم سمود کو زوردار چیخ اور پکار لگائی گئی جس کے وجہ سے سب کے دل پھٹ گئے۔ قوم لوط کو کیسے ہلاک کیا گیا؟ لوط علیہ السلام کی قوم کو لوط علیہ السلام کی قوم کو بستیاں پلٹ دی گئی، بستی اوپر اٹھا کر کے نیچے پلٹ دی گئی اور آسمان سے پتھر کی بارش برسا دی گئی۔ ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے عاد کی طرف، قوم عاد کی طرف۔ عاد کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہلاک کیا تھا؟ عاد بڑے غرور اور گھمنڈ والی قوم تھی، کھجور اور تاڑ کے درخت کے برابر لمبے ہوا کرتے تھے یہ لوگ، اور بہت ہی مضبوط جسمانی طاقت اللہ تعالیٰ نے بڑی عطا فرمائی تھی ان کو۔ یہ پہاڑوں کو تراش خراش کر کے گھر بنایا کرتے تھے، پتھر کو کاٹ کاٹ کر گھر نکال لیا کرتے تھے۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقتور قوم بنائی تھی۔ بڑے غرور میں کہا تھا قالوا من اشد منا قوة، ہم سے طاقتور اس دھرتی پر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا وہ ذات جس نے پیدا کیا اس سے زیادہ طاقتور نہیں ہے؟ یقین اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو 7 دن 8 رات لگاتار زوردار طوفان آندھی چلا کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ 7 دن اور 8 رات لگاتار بارش ہوئی، طوفان آیا زور کا، اور سب کے سب ہلاک و برباد۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر قوم عاد کو آپ دیکھتے تو معلوم ہوتا کہ کھجور کے تنے کے برابر لمبے تڑنگے کھوکھلے پڑے ہوئے ہیں، لمبے تڑنگے یہ لوگ ہوا کرتے تھے۔ قوم نوح کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بہترین اسلوب میں ذکر فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو دعوت دی، توحید کی طرف بلایا۔ نوح علیہ السلام 950 سال، کتنے سال؟ 950 سال تک لوگوں کو دعوت کا کام کرتے رہے، بلاتے رہے۔ 950 سال یہ تو نبی بنائے جانے کے بعد کی عمر ہے۔ نبی بننے سے پہلے کی عمر 40 مان لیجیے، ہر نبی کو عام طور پر 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے۔ اور طوفان نوح کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام حیات سے رہے، تقریباً 1000 سال نوح علیہ السلام جو ہے اللہ کی ہدایت اور اس کی دعوت کا کام کرتے رہے۔
جب نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح کی بات نہ مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر اللہ تعالیٰ اب حد سے زیادہ یہ لوگ گزر چکے ہیں، ان لوگوں نے میری ایک بات نہ مانی، جب جب میں دعوت تیرے طرف بلاتا یہ لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے اور مجھے دیکھ کر کے کپڑے اوڑھ لیا کرتے تھے تاکہ میری بات نہ سن سکے، میرا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری قوم کو تو ہلاک و برباد کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو کشتی بناؤ، کشتی بنانے لگے تو لوگ مذاق کرنے لگے، یہ کشتی کہاں چلاؤ گے، یہ چٹیل میدان میں پہاڑ پر چلاؤ گے کیا؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم مذاق اڑا رہے ہو، مذاق کر لو، ہم بھی تمہارا مذاق کریں گے ایک دن۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، آسمان کو کھول دیا گیا اور زمین کو حکم دیا چشمہ ابل پڑے، تو زمین سے چشمہ ابلنے لگا اور آسمان کے دروازے پانی کے لیے کھول دیے گئے۔ اس کے بعد کیا تھا؟ وَتَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کشتی نوح علیہ السلام اور اس کی بہت ہی معمولی جنہوں نے ایمان لایا تعداد سوار تھی، معمولی تعداد کشتی پر، اور وہ کشتی چلنے لگی نوح علیہ السلام کو لے کر اور تھوڑے لوگوں کو لے کر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسی بیچ دیکھا کہ ہر طرف پانی پانی، موج ہے، سیلاب ہے، اپنے بیٹے کو پانی کے ہچکولے میں دیکھا اور وہ آب اور تاب نہیں لا پا رہا تھا، قریب تھا کہ وہ پانی میں غرقاب ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام باپ تھے، شفقت پدری غالب ہے اور کہا اے بیٹا سنو یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، میری کشتی پر سوار ہو جا، آ جاؤ میری کشتی پر۔ بیٹے نے کہا نہیں، قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، نہیں، آج دیکھ رہے ہو نا پہاڑ، ہم پہاڑ پر چڑھ جائیں گے پھر تو پانی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحیم، آج کوئی نہیں بچ سکتا مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنا یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹا اسی بیچ ہلاک برباد ہو جاتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہلاک ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے حضرت نوح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے تھا، تیرا وعدہ سچ ہے، تو انصاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ نے کہا کہ اے نوح تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں تھا۔ جب عمل اچھا نہیں تھا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، تم ایسی بات مجھ سے نہ کہا کرو جس کی وجہ سے تم جاہلوں میں سے ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ تعالیٰ کے غضب سے محفوظ نہیں ہو پایا ہے۔ نوح علیہ السلام کے نبی ہونے نے اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا ہے اور کہا کہ اس کے بارے میں تم دعا بھی مت کرو، اس کے بارے میں مجھ سے سفارش بھی مت کرو ورنہ تم بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ہمارا اعلیٰ خاندان ہے، ہم کسی اعلیٰ قسم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، نبی کے گھرانے سے اگر ہم تعلق رکھتے ہیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، کسی ولی بزرگ کے ہاتھ پر اگر ہم بیعت کر لیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، کسی کو ہم مرید ہو جائیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، کسی کو اس کی نسبت، اس کا تعلق، اس کی بیعت، اس کا خاندان، اس کا گھرانہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا جب عمل اچھے نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ جو کچھ مانگنا ہے دنیا میں مانگ لے، آخرت میں کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے صفیہ پھوپھی کچھ مانگنا ہے دنیا مانگ لے، آخرت میں کچھ کام آنے والا نہیں ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا ہے، نبی ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام کا بیٹا غرقاب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، ان کا باپ اللہ رب العالمین کے عذاب کا شکار ہوا اور یہ اللہ رب العالمین اس کی قسمت میں تباہی مقدر فرما دی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ تو کسی کی نسبت اور تعلق، کسی سے رشتہ، کسی کے خاندان گھرانہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ عمل دیکھتا ہے۔ من بطا عملہ لم یسر نسبہ، جس کا کام عمل پیچھے دھکیل دے خاندان آگے نہیں بڑھا سکتا، اس کا حسب و نسب آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ جس کا عمل کچا ہے، ادھورا ہے، جس کے اندر توحید نہیں ہے، اللہ کو مانتا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کام نہیں ہے اور اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اور دیگر انبیاء کرام کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا قصہ نرالے انداز میں ذکر کیا، تو وقت نہیں کہ میں سب کو بتاؤں آپ لوگوں کے سامنے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن میں جتنے قصے ہیں تمام قصوں میں سب سے بہتر احسن قصص، سب سے بہترین قصہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ کیسے سب سے بہترین قصہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے؟ اس قصے میں بہت عبرت ہے، نصیحت کی بات ہے۔ اس قصے میں حسد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ اس پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائیوں نے حسد کیا تھا. بھائیوں نے کہا تھا کہ میرے ابو کے یہ ہمارے ابو کے یہ لوگ بڑے چہتے ہیں, حسد کیا باپ سے کسی طرح دور کر دیا جائے. تو حسد نے اس بات پر مجبور کیا ہے کہ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا جائے. حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی سنے ہوں گے. اس حسد ہی کی وجہ سے قتل ہوا. پہلا اسلام میں دنیا میں قتل حابیل اور قابیل کے بیچ حسد کی وجہ سے ہوا تھا. قابیل اور حابیل دونوں حضرت آدم علیہ السلام کی سنتان اور اولاد ہیں. قابیل اور حابیل دونوں ایک لڑکی کی شادی کے سلسلے میں حسد کرنے لگے. قابیل چاہتا تھا کہ وہ شادی کرے, حابیل چاہتا تھا کہ وہ شادی کرے. کہا کہ دونوں اللہ کے راستے میں قربانی پیش کریں. تو قابیل نے قربانی پیش کیا گندم, اور حابیل نے قربانی پیش کیا عمدہ قسم کا مینڈھا. تو اس وقت زمانے میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ اس کو اٹھا کر لے چلا جایا جاتا تھا, تب مانا جاتا قربانی قبول ہو گئی. تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, صدقہ قبول ہو گیا, مینڈھا اٹھا کر اوپر لے جایا گیا. قابیل کو حسد آیا, قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. سب سے پہلا قتل یہ ہے. اب جتنا بھی دنیا میں قتل ہوگا اس کی آدھی سزا قابیل کو ملے گی اور آدھا جرم اس پر ہوگا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیے بھائیوں نے حسد کیا, اور حسد کس نتیجے تک پہنچا دیا. اس لیے حسد سے مومنوں کو بچنا چاہیے. حسد بدترین چیز ہے. حسد آدمی کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے, حسد سے بچنا چاہیے. یوسف علیہ السلام کی زندگی میں یہ بھی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور علم سے نہیں نوازا تھا تو چند سکے میں بیچ دیے گئے. جب اللہ تعالیٰ نبی بنا دیے, علم دیے, تو مصر کا بادشاہ بنا دیے. یوسف علیہ السلام کی زندگی میں سیکھ یہ بھی ہے کہ اس کے بھائیوں نے تدبیر یہ کی تھی کہ اسے مار دیا جائے, ختم کر دیا. اللہ تدبیر کر رہا تھا, بادشاہ بنا دیا. تو اللہ کی تدبیر کے سامنے سارے لوگوں کی تدبیر ہیچ ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لوگ تدبیر کرتے ہیں, چال چلتے ہیں, اللہ بھی تدبیر کرتا ہے. اور اللہ کی تدبیر کے سامنے سارے لوگوں کی تدبیر کیا ہے, ہیچ ہے, کوئی اعتبار نہیں. یوسف علیہ السلام کے بھائی چاہ رہے تھے کہ اسے مار دیا جائے, اللہ تدبیر کر رہے تھے. ایسا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بادشاہ بنا دیا. یوسف علیہ السلام کی زندگی میں نوجوانوں کے لیے خاص طور سے نصیحت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاک دامنی کی توفیق دی تھی, عفت و عصمت کی حفاظت کی تھی. اللہ تعالیٰ نے جب حفاظت کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین صلہ دیا تھا. مصر کا بادشاہ اور مالک بنا بیٹھا. حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو اس موقع کو بھی غنیمت سمجھا. کہا کہ جیل کی زندگی کیوں برباد ہو جائے گی. اس وقت بھی جو جیل میں لوگ موجود تھے ان لوگوں سے دعوت کا کام کیا, توحید بتائی, اور کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے جیل والو سنو, کیا ایک رب بہتر ہے یا بہت سارے رب مان لیا جائے بہتر ہے؟ کون بہتر ہے؟ ایک ہی رب بہتر ہے جو واحد ہے, قہار ہے, جبار ہے. اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم سب کو کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین عبادت کے لائق ہے, وہی پرستش ہے, پوجا کے لائق ہے, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. دعوت و تبلیغ کا جذبہ دیکھیے, جیل میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام دعوت کا کام کرتے ہیں. اور بھی بہت ساری سیکھ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو سورہ یوسف کے قصے میں جو سیکھ ہے, جو عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں, ان باتوں سے سیکھ اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت کی زندگی نصیب کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرمائے. ہم جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال انجام دے رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, تراویح پڑھ رہے ہیں, اور قرآن مجید کا معنی مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. ہمارے ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.